یہ حدیث عامتاً نکاح کے خطبے میں پڑھی بھی جاتی ہے، وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اس حدیث کی پوری تفصیل بخاری شریف میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ان سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے گھریلو حالات معلوم کرنے کے لیے، اس لیے کہ صحابہ کا تو یہی جذبہ ہوتا تھا کہ اپنی زندگی جتنی ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے۔ آپ جو کرتے ہیں وہی ہم کریں، آپ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بجا لائے، آپ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر صحابی کی طبیعت، اس کی سوچ، اس کی فکر یہی رہتی تھی۔ تو گھر کے باہر کی جو زندگی آپ کی تھی وہ تو یہ حضرات دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، مسجد میں، صحابہ کے مجمع میں، لیکن آپ کے گھریلو کیا حالات ہیں، آپ گھر میں کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ ام المومنین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کی کچھ تفصیل بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کے اعمال بڑی مقدار میں محنتوں والے، مشقتوں والے، مجاہدے والے سامنے آئیں گے، یہی سمجھ کر اپنے ذہن میں یہ سوچ کر حاضر ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھریلو جو حالات تھے، اعمال تھے، وہ بتائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور گھر میں آتے ہیں تو جیسے ایک انسان گھر میں آتا ہے، گھریلو کام کاج میں شامل ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرتا ہے، رات کے کچھ حصے میں آرام کرتا ہے، کچھ حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مہینوں کے کچھ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ دنوں میں آپ افطار کرتے ہیں۔ یہ تفصیلات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان تینوں صحابہ کو بتلائی تو بخاری شریف میں کہ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کو کم سمجھا۔ ان کے ذہنوں میں جو خیال تھا وہ یوں سوچ کر آئے تھے کہ ہمیں یوں جواب ملے گا، آپ تو رات رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو ان کے ذہنوں میں ایک خیال تھا، اس کے خلاف جب ان کے سامنے جواب آیا تو انہوں نے ان اعمال کو کم سمجھا۔ اب آدمی کی فطرت ہے کہ جس سے اس کو عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جب اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی بات اگر اس کی سوچ اور اس کے فکر کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اس میں تعویل کرتا ہے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس تقلیل عمل میں یہ تعویل کی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو جہنم کے کگار پر ہیں، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہیں حضور کے گھر کے پاس ہی یہ حضرات آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ چنانچہ وہیں ایک نے، ان 3 میں سے ایک نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا کہ میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے یہ اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، بس زندگی بھر روزے ہی رکھتے رہوں گا۔ اور تیسرے نے اپنے اس جذبے کا اس طرح اظہار کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اپنے آپ کو عورتوں سے علیحدہ رکھوں گا۔ اب یہ تینوں اپنے ان جذبات کا اظہار کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پوری ان کی گفتگو سنی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد حضور اپنے گھر پر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی کہ 3 صحابہ آئے تھے، ان کے نام بھی حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عثمان ابن مظعون ہیں، اور تیسرا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتلائی کہ اللہ کے رسول، ابھی یہ 3 صحابہ آئے تھے، آپ کے اعمال کے بارے میں معلوم کیا۔ جب میں نے تفصیل بتلائی تو وہ تینوں اپنے ان جذبات کا اس طرح اظہار کر کے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ یہ ذہنیت کو بدلنا چاہیے، گویا اپنے نفس کو کچلنا، شرعی تقاضوں کو، طبعی تقاضوں کو کچلنا، اس کو یہ لوگ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرا جو طریقہ ہے، میرا جو مزاج ہے، جس پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کامیابی رکھی ہے،
اس کی رہبری ضروری ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں خطاب فرمایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو بھی میں نے خطبے میں پڑھے، اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ لوگوں اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی کے تقاضوں پر عمل کرنے والا تم سب کے مقابلے میں ہوں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خشیت تھی، آپ کی جو معرفت تھی، آپ کے جو تقوی کا معیار تھا، آپ سے پہلے نہ کوئی اس معیار کو پہنچ سکا، نہ آپ کے بعد کوئی پہنچ سکے گا۔ اور جس کو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اتنی خشیت اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت، اس سے خوف اور اس کی خشیت جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، تم میں سے کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت اور تقوی کا تقاضا وہ نہیں ہے جو تم نے ظاہر کیا تھا، رات بھر میں نماز پڑھوں گا کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا، عورتوں سے علیحدہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے خشیت اور تقوی کے تقاضے یہ نہیں ہیں، بلکہ خشیت اور تقوی کے تقاضے وہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا، وَلَكِنِّي اصلی وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، میں تو رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں، میں کچھ مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کچھ دنوں میں بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ اور پھر اخیر میں آپ نے فرمایا واتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں نے کیے۔ آپ نے اپنا یہ طریقہ ظاہر کرنے کے بعد پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے طریقوں سے، میری سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتلایا، سنت بتلایا، اسی لیے یہ حدیث عامتاً نکاح کے خطبے میں پڑھی بھی جاتی ہے، وَتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔